میں سعودی عرب میں عربی کے بچے سنبھالتی تھی۔ رات کو گھر جانے لگتی تو عربی مالک کبھی 1000 کبھی 500 ریال مجھے پکڑا دیتا۔ مہینے بعد تنخواہ بھی اچھی خاصی ملتی۔ ایک رات عربی کی بیوی ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی۔ عربی نے مجھے ہی گھر پر روک لیا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات عربی نے، میں اور میرا شوہر سعودیہ میں مقیم تھے۔ ہم دونوں ہی BA پاس تھے، اس لیے میرے شوہر کو ایک فیکٹری میں ورکر کی نوکری مل گئی، لیکن اس کی تنخواہ اتنی نہ تھی کہ گھر کا گزر بسر اچھا ہوتا۔ اس لیے میں بھی ایک عربی کے گھر اس کے بچوں کو کیئر ٹیکر کے طور پر خیال رکھنے لگی۔ وہ عربی تو بہت اچھا انسان تھا، لیکن اس نے میری تنخواہ بھی اچھی رکھی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اس نوکری کے بارے میں بتایا تو بے حد خوش ہوا۔ کہنے لگا اگر ہم مل کر دونوں محنت کریں گے تو گھر کے خرچے کے علاوہ کچھ پیسے بھی جمع ہو جائیں گے۔ میں بھی دن بھر فارغ ہی ہوتی تھی، اس لیے گھر کے سارے کام صبح ہی نپٹا کر میں اس عربی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ اس کے 2 بچے تھے، دونوں ہی جڑواں تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ دونوں ہی 1 سال کے تھے۔ اس کی بیوی بچوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، اس لیے دونوں بچوں کی پوری ذمہ داری میری تھی۔ میں رات 8 بجے تک اس عربی کے گھر پر رہتی تھی۔ ان بچوں کی پوری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں صبح 12 بجے سے لے کر شام کے 8 بجے تک اس عربی کے گھر پر ہی رہتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایک ماں ہوتے ہوئے بھی اس عربی کی بیوی بچوں کو دیکھتی تک نہیں تھی۔ بچے کو کھلانا پلانا، ان کا ڈائپر چینج کرنا، سب کا خیال رکھنا سب میری ذمہ داری تھی۔ ویسے بھی مالکن کافی سخت مزاج کی اور مجھ سے لیے دیے ہی رہتی تھی، زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے بھی ان کے گھر چند دن نہیں ہوئے تھے کہ کام کرتے ہونے کے باوجود اس عورت کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ملازمین پہ چیختے چلاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اگر کسی سے ذرا سا بھی کام خراب ہو جاتا تو اس پر چلانے لگتی ہے۔ اگر مالک گھر آتے تو اس سے بھی ذرا سی بات پر شور مچانے لگتے۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ مالک اپنے بچوں سے بہت محبت ہے، لیکن بیوی شاید اچھی نہیں ملی تھی۔ مالک جب بھی اپنے کام سے گھر واپس آتے تو سب سے پہلے بچوں کے کمرے میں آتے۔ میں بچوں کے ساتھ ہی مصروف ہوتی، اس لیے پہلے دروازے پر دستک دیتے میں فوراً سے ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتی، پھر ہی وہ دروازہ کھولتے تھے۔ پھر اپنے بچوں کو پیار کرتے، مجھ سے بھی پوچھتے تھے بچوں نے تنگ تو نہیں کیا، انہوں نے کھایا پیا تو ٹھیک سے ہے نا۔ وہ عربی پورے دن کے بچوں کی روٹین مجھ سے پوچھتا تھا۔ میں بھی سے عربی مالک کو سارے دن کی روٹین بتا دیتی تھی۔ ایک رات کو جب میں گھر جانے لگی تو کہنے لگا کہ 1 منٹ رکو، پھر اسے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور مجھے 500 ریال پکڑا دیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران سی رہ گئی تھی، حالانکہ اس نے میری تنخواہ بہت اچھی رکھی تھی اور 500 ریال کم پیسے نہیں ہوتے۔ میں نے ایک نظر مالک کی طرف دیکھا تھا، میری آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ کہنے لگا یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کہا نہیں مالک، آپ نے جو تنخواہ طے کی ہے وہ بھی کافی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا، کہنے لگا اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ رکھ لو۔ میں نے وہ پیسے پکڑ کر اپنے پرس میں رکھ لی۔ میں پھر جانے لگی۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو مجھے کہنے لگا بات سنو۔ میں نے کہا جی کہیے۔ وہ کہنے لگا اس بات کا ذکر اپنی مالکن سے مت کرنا، اسے مت بتانا کہ میں نے تمہیں 500 ریال دیے ہیں۔ کچھ دیر تو میں اس بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیکن نہ جانے کیوں اس رات میں بڑی بے چین سی رہی تھی کہ ایک تو مالک کا مجھے 500 ریال دینا اور دوسرا اس بات کا بیگم سے چھپانے کا کہنا، یہ دونوں باتیں ہی میرے ذہن کو الجھانے لگی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ شاید بیگم صاحبہ ذرا سخت مزاج ہیں، اس لیے ابھی مالک کو منع کرتی ہوں گی۔ پیسے دینے سے چلو، اگر اس نے دے دیے تو کوئی نہیں۔ میں نے وہ پیسے سنبھال کر رکھ لیے، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہیں رہی جب دوسرے دن مالک نے مجھے 1000 ریال دے دیے۔ اس بار تو میرا دل شک و شبہات آنے لگے تھے۔ آخر مالک میرے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا؟ میں نے 2000 ریال اس عربی کو واپس پکڑا دیے۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ کیوں مجھے روز روز اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ میں نے فٹافٹ سے اپنی چادر کو درست کیا کیونکہ وہ میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ میرے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، اس لیے میں نے کہا وہ میری ڈیوٹی ہے اور اس کے پیسے میں آپ سے لیتی ہوں۔ بہرحال میں نے اس دن اس شخص سے کوئی پیسے نہیں لیے اور واپس گھر آ گئی۔ لیکن اگلے ہی روز جب میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ مالک اپنے کام سے باہر نہیں گیا تھا، بلکہ گھر پر ہی تھا اور بچوں کے پاس ہی تھا۔ جب میں آئی تو مجھے کہنے لگا کہ اتنی دیر سے آئی ہیں آپ کو پتہ ہے میرے دونوں بچوں کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں فکر مندی بھی تھی اور تھوڑا لہجہ سخت بھی تھا۔ میں نے گھبرا کر جب گھڑی کی طرف دیکھا تو پورے 12 بج رہے تھے
اور میں اسی وقت آتی تھی۔ میں نے کہا میں تو اپنے وقت پر آئی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اسی چیز کے آپ کو پیسے دے رہا تھا کہ آپ میرے بچوں کا خیال زیادہ رکھا کریں۔ دیکھیں صبح سے ان کو بخار ہے، ان کی ماں تو ان کی پرواہ نہیں کرتی، اس لیے میں نے آپ کو نوکری پہ رکھا ہے تاکہ میرے بچوں کی اچھی سے اچھی کیئر ہو سکے، اس لیے نہیں کہ آپ 12 بجے تک آئیں اور میرے بچے زیادہ بیمار ہوتے رہیں۔ ایک بچی تو سو رہی تھی لیکن اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ روئے جا رہا تھا۔ میں نے فٹافٹ سے مالک سے لے کر اپنی گود میں پکڑا۔ دونوں بچے مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ بچہ میری گود میں آیا وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا تو تپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ میں نے کہا کہ آپ کو میرا انتظار کرنے کے بجائے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا۔ دیکھے تو صبح بچے کو کتنا تیز بخار ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا، کہہ رہا میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، واقعی ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے سوئی ہوئی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور مجھے کہنے لگا کہ چلے میرے ساتھ، میں انہیں ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ سن کر میں کچھ جھجک سی گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ مالکن کو لے کر جائیں، وہ ماں ہے اور ماں ہی بہتر بتا سکتی ہے۔ میری بات پر وہ طنزیہ مسکرایا تھا، کہنے لگا کہ ماں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ میری بیوی ہے، اسے تو پتہ تک نہیں ہے کہ بچوں کو کون سی دوا سوٹ کرتی ہے اور کون سی نہیں، اور دوائی تو آپ نے انہیں پلانی ہے، خیال بھی آپ نے رکھنا ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں مالک کے ساتھ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو مالکن باہر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساتھ میں چائے پی رہی تھی۔ مجھے مالک کے ساتھ باہر جاتا دیکھا تو مجھے پکارنے لگی، کہنے لگی کہاں جا رہی ہو اور بچوں کو کیا ہوا ہے؟ میرے بجائے مالک نے اپنی بیوی کو جواب دیا، کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم تمہارے دونوں بچوں کو بخار ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں، تم نے چلنا ہے تو چلو سب۔ یہ بات سن کر مالک کے چہرے پر بیزاری سی آ گئی تھی، کہنے لگی نہیں بابا، مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے بچے، تم ہی جاؤ، تم ہی شوق تھا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ ٹی وی کے چینل چینج کرنے لگی۔ میں اتنا حیران تھی اس عورت پر کہ ایک ماں ہوتے ہوئے اس کا جب اتنا سخت دل ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت سی لاپرواہ لڑکیاں دیکھی ہیں جو شادی کے بعد اور بچے ہو جانے کے بعد بچوں کے معاملے میں ذمہ دار ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسی ماں تھی کہ بچوں کے لیے کوئی تڑپ نہ تھی۔ بلا شبہ مالکن بے حد خوبصورت تھی لیکن اسے بچوں کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ پچھلے 2 مہینے سے میں ان کے بچے سنبھال رہی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ مالک کی بیوی ہمیشہ خود کو سجاتی سنوارتی رہتی تھی، ملازمت سے اپنے ناخن گول کرواتی رہتی، کبھی اپنے ہاتھوں پیروں پر لوشن لگواتی، کبھی سر پر تیل لگواتی، ہر وقت بس اپنی ہی پرواہ کرتی تھی۔ دونوں بچوں کو موسمی بخار تھا۔ پورا دن میں بچوں میں گھن چکر سے بنی ہوئی تھی۔ ایک کو دوا دیتی تو دوسرا رونے لگتا، دوسرے کو سنبھالنے لگتی تو دوسرا رونے لگتا۔ یہ چیز خراب تھی، بخار میں دونوں بچے چڑچڑ اور ضدی بھی ہو گئے تھے، ورنہ تو میری بات مان لیتے تھے، لیکن نہ تو جیسے تنگ ہی کیے جا رہے تھے۔ میں رات تک بالکل تھک چکی تھی۔ جیسے ہی مالک آئے تو میں نے جانے کی اجازت مانگی تو مجھے کہنے لگے کہ یہ بات مناسب تو نہیں لگ رہی، لیکن میں بھی مجبور ہوں، اگر آپ آج کل اپنے بچوں کے ساتھ رہ لیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیسے رہ سکتی ہوں، میرا شوہر 9 بجے واپس آ جاتا ہے اور مجھ سے کھانا دینا ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں نے دیکھا کہ مالک کے چہرے پر عجیب سے تاثرات رونما ہوئے تھے۔ کہنے لگا آپ کیا شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ میرا جواب سن کر مالک کا چہرہ بجھ سا گیا تھا، پھر ایک دم ہی انہوں نے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا۔ کہنے لگے کہ آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ ایک رات کے لیے آپ کو یہی رہنے دیں، کیونکہ مجھے بچوں کو سنبھالنے کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، رات بھر میں کیسے انہیں سنبھال سکتا ہوں، پھر آپ ان سے اچھی طرح مانوس ہو چکی ہیں۔ یہ بات سن کر میں چپ کر گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے جواب دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے موبائل نکالا اور اپنی میاں سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آج تم رات رک جاؤ، میں کھانا پینا خود مینیج کر لوں گا۔ رات بھر میں بچوں کو سنبھالتی رہی، اگلا دن بچے شام تک بھلے چنگے ہو گئے تھے۔ پھر میں نے جب واپس جانے لگی تو مالک نے مجھے 5000 ریال پکڑانا چاہے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے آپ نے میرے بچوں کو بڑی مشکل وقت میں سنبھالا ہے، اس پر آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے اس کو انکار مت کیجیے گا پلیز۔ میں نے کہا کہ آپ میری ممتا کو پیسوں سے کیوں توڑ رہے ہیں؟ بے شک یہ میری سگی اولاد نہیں ہے، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں اپنے
بچوں کی طرح ہی سمجھایا، اس لیے آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس پکڑا اور میں گھر سے باہر نکل گئی۔ میری شادی کو بھی 4 سال گزر گئے تھے، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے فوری بعد میں امید سے ہوئی تھی، لیکن میرے شوہر میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے اور اتنی قلیل تنخواہ میں ایک بچہ افورڈ نہیں کر سکتا، خدا کے لیے بھی تم ابارشن کروا لو، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے ہم اللہ سے بچہ لے لیں گے۔ بچوں کا کیا ہے، بچے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اس وقت میں بہت روئی تھی۔ میں نے کہا تھا افضل بچہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے، تم کیوں ایسا سوچتے ہو؟ لیکن وہ میرے آگے منت سمجھات کرنے لگا، کہنے لگا میں بہت تنگ ہوں، مزید تنگ ہو جاؤں گا، تم مجھے سمجھو۔ اس وقت میرے شوہر سعودی کے لیے ویزا لگوانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد ہم سعودی آ گئے تھے۔ 3 سال سے میرا شوہر کام کر رہا تھا، لیکن حالات جو کہ تو ہی تھے، اور ہر بار جب بھی میں یہ کہتی کہ اب ہمیں اولاد لینی چاہیے تو وہ انکار کر دیتا، کہتا بس 1 سال اور رک جاؤ، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر لے لیں گے۔ ہم کون سا بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمیشہ ہی ٹال جاتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ اس لیے جب ان دونوں بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں ملازمت کر رہی ہوں یا وہ بچے میرے لیے ایک بوجھ ہیں۔ میں نے اپنی ساری ممتا ان پر نچھاور کر دی اور دل سے ان کو سنبھالتی تھی۔ اگلے روز جب میں کام پر آئی تو میں نے دیکھا مالکین اور مالک میں جھگڑا ہو رہا تھا، نہ جانے کس بات پر۔ تو انہوں نے اتنی بحث ہو رہی تھی کہ مجھے یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ آپس میں دست و گرباں ہی نہ ہو جائیں۔ مالک اسے یہی کہہ رہے تھے کہ تم ہر وقت شاپنگ کرتی رہتی ہو یا پھر اپنے آپ کو سجاتے سنوارتی ہو، ایک رات ہی کو تمہیں بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے اور وہ بھی تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتی ہو، تمہیں ذرا بھی بچوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مالک بے تحاشا غصے میں تھے، چلاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میں اس وقت کمرے میں سارا شور سن رہی تھی اور بچے بھی اس وقت سہمے بیٹھے تھے کیونکہ چلانے کی آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ پھر میرا دل دھک سے رہ گیا جب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بڑے ہی غضبناک انداز سے مالکن کمرے میں آئی تھی، کہنے لگی چلو بی بی چھٹی ہے تمہاری، یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے چٹکی بجا کر باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ میں خاموشی سے باہر نکلی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ عورت بہت غصے میں ہے، اس لیے کچھ نہیں سنے گی۔ میں اپنا پرس اٹھائے اپنے گھر چلی گئی۔ پھر میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن شام کو ہی مجھے مالک کا فون آیا، مجھ سے کہنے لگے کہ فوراً سے گھر پہنچ جاؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا مالک اس وقت تو رات کے 8 بج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ سے بے حد ضروری کام ہے، آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ فوراً سے میرے پاس آئیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے بچوں کو پھر سے بخار ہو گیا ہو، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میرے شوہر کے پاس موٹر سائیکل تھے اور مجھے مالک کے گھر کے باہر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے ڈور بیل دی، دروازہ چوکیدار کے بجائے مالک نے کھلا تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو چوکیدار بھی گھر میں نہ تھا۔ میں نے مالک سے پوچھا تو کہنے لگے کہ چوکیدار اپنے گھر گیا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، آپ اندر آؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں مالک کے ساتھ اندر چلی گئی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ اندر جاتے ہی مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جیسے ہی میں اندر گئی لاؤنج بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑی پریشان ہوئی تھی، اس لیے صوفے کے کنارے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ پھر وہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھ کے اپنا سر پکڑ کر مجھے سوچنے لگا، پھر کہنے لگا میری بیوی دوپہر سے اپنے میکے جا چکی ہے۔ جب میں گھر آیا تو میرے بچے موجود نہیں تھے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے فون پوچھا تو کہنے لگی کہ بچوں کو ساتھ لے کر نہیں گئی۔ وہ کہنے لگا کہ چوکیدار کو بھی اس نے واپس گھر سے بھیجا تھا۔ جب میں گھر آیا تو گھر پہ کوئی بھی ملازم موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ چوکیدار بھی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ میرے بچوں کو خود لے کر گئی ہے۔ یہاں پہ میں نے میرے بچوں کو اغوا کیا، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا پتہ نہیں وہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی۔ پھر کہنے لگا کہ اگر آپ بچوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں تو میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، لیکن یہ سن کر مجھے تو بہت دکھ ہوا تھا۔ ایک ماں ہو کر وہ کیا کھیل کھیل رہی تھی اپنی ہی صحیح اولاد کے ساتھ۔ ابھی میں اس نسبت سوچ رہی تھی کہ جب پولیس کی موبائل کی ہارن کی آواز سنائی دی، کچھ ہی دیر میں دروازوں اور دیواروں کا پھلانگ کر پولیس اندر آ چکی تھی۔ مجھے اور اس عربی مالک کو دیکھ کر اس نے مجھے گرفتار کر لیا اور مجھ پر الٹے سیدھے الزام لگانے لگے، کہنے لگے کہ آپ کی بیوی نے صحیح کمپلین کی تھی کہ آپ کا اس عورت کے ساتھ چکر ہے، تبھی آپ نے اسے اکیلے میں یہاں بلایا ہے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ دونوں بچوں کو اس ملازمہ نے اغوا کیا ہے،
یہ سن کر میں پریشانی ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ میرے عربی مالک پر بھی الزام لگا رہے تھے، حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ مالک نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گیا۔ میں نے رونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا تو وہ بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، لیکن پولیس کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میرا شوہر اس مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی نے آپ کے بچوں کو اغوا نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ، اس لیے اس شرط پر چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایک ہی شرط پر کیس واپس لوں گی کہ تو اپنی بیوی کو لے کر پاکستان واپس چلے جاؤ، کیونکہ میرا شوہر مجھے یہ صاف کہہ چکا ہے کہ وہ مجھے طلاق دے کر تمہاری بیوی سے شادی کر دے گا، کیونکہ وہ میرے بچوں کا زیادہ اچھا خیال رکھتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر بھی دنگ رہ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مالک نے ایسا کیوں کہا، لیکن میرا دل یہ سن کر بہت مغموم سا ہوا تھا۔ میں تو ان کو بلا کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنا کیس واپس لے لیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس پاکستان آ گئی۔ اب بھی مجھے وہ بچے بہت یاد آتے ہیں۔ جب ماں باپ یوں لڑتے رہیں، ان بچوں کی کیا تربیت ہو سکتی ہے؟ کسی نے سچ ہی کہا ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، شاید اس میں میری ہی بھلائی تھی۔